تو آپ کے خیال میں یہ سیاستدانوں کی سوچ بچار سے یہ معاملہ طے ہو جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پوچھ پرتیت کی ہوگی، گھر کے اندر ریڈ ہوئی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، مطلب آپ کے گھر کے دروازے کو توڑنا کس نے کیا؟ آپ نے پوچھا نگران وزیر اعلیٰ سے کہ کس نے کیا؟ ایکچولی جو نہیں، میری ابھی کوئی اس طرح ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں ہوئی جی. وزیر اعظم صاحب سے صرف بات ہوئی تھی اور انہوں نے آگے اپنے ایس اے پی ایم جو ہیں ان کو یہ اسائن کیا ہے کہ اس کا 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے سامنے آنا چاہیے کہ کس نے کروایا، کیوں کروایا اور یہ سارا واقعہ کیا تھا. جو پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئی وہ اینٹی کرپشن نے کی، اور جو ہمارے گھر پہ ہوئی وہ گھر والوں کے اندر کی طرف سے ہی ہوئی. تو یہ بھی ایک تھوڑا عجیب سا ایک واقعہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، اور اس کا میں تو بالکل آئی وونٹ لیٹ اٹ گو انلیس کہ ڈٹرمن ہو کہ کس کے امام پر ہوا، کیوں ہوا اور اس کے کیا محرکات تھے. تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ان سے آگاہی کی دی جائے گی. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ ماضی میں بھی ہوتے رہے اور ماضی میں واقعات جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے. مثلا جو موسٹ ریسنٹ، ذرا میں لوور اینڈ سے شروع کروں تو نذیر چوہان صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کے گھر پہ نیب نے سیڑھیاں لگائیں اور پھر وہ اندر گھس گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار کے گھر کے ساتھ کیا ہوا، اس کو تو ہوم لیس لوگوں کا گھر بنا دیا گیا. مریم نواز جو ہیں وہ ہوٹل میں موجود ہیں تو کمرے کے دروازے توڑے جاتے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، صفدر صاحب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور درجنوں واقعات ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان واقعات کے تسلسل کے پیش نظر آپ کیوں اس مرتبہ زیادہ پر امید ہیں کہ اس مرتبہ آپ زیادہ معنی خیز انداز سے، مثبت انداز سے اس معاملے کو طے کر پائیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے مزید واقعات ایسے ہوں گے. میرے خیال میں جی اس کے لیے نا ایک کنسنسس بنانا ہوگا جی. اور مجھے جن کا بھی ٹیلی فون آیا، جو ہمارے کولیگز ہیں کیبنٹ میں بھی اور باقی بھی، اور سب کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ اس کے اوپر ہمیں کچھ لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے نیشنل اسمبلی کے اندر، کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ان کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح آپ رینڈملی کسی کے بھی گھر میں چلے جائیں اس کو پکڑنے کے لیے. اس کا کوئی طریقہ کار، کوئی پروسیجر ہونا چاہیے جی. بالکل پروسیجر تو بننا چاہیے، قانون کے اندر تو پروسیجر واضح ہیں. میں ذرا بات کو تھوڑا ایکسپینڈ کر لیتا ہوں. مثلا میں حسین نواز کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، یا شاید انہوں نے کوئی ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی، جہاں پر ان کے جہاں پر فلیٹس ہیں وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کچرا پھینکیں، اور ان کے دروازوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ گند پھینکتے ہیں، تھوکیں پھینکتے ہیں ان کے اوپر اور ہڑبونگ مچاتے ہیں. تو یہ معاملہ صرف پاکستان کے اندر جو قیادت ہے اس کے گھروں تک محدود نہیں ہے، یہ تو بین الاقوامی طور پر بھی یہ وتیرہ شروع کر دیا گیا. تو اس کے اوپر بھی کوئی ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ہونی چاہیے جی. یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچوئل آپ نے جو ایشو ہے وہ اس کو یہ اٹھایا ہے کہ جی ہماری سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو ہلا دیا گیا ہے جی. لوگوں کے ذہن جو ہیں ان کو معاف کر دیا گیا جی. آپ کسی کے ساتھ فیکچول یا فیکٹ بیس، لاجک بیس بات کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. صرف یہ ہے کہ جی اگر آپ اس کے پیروکار ہیں تو آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ ایک اچھے انسان بھی نہیں ہیں. اس نہج کے اوپر لے کے آگے ہماری سوسائٹی کو. اور اس کے اندر پھر سبھی لوگ جو ہیں اس کے دائرے میں آ رہے ہیں. میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں جی. جی عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہوں گے، آئی ایم اسیومنگ. جی جی جی. لیکن عمران خان صاحب کا بیانیہ تو ویسا ہی تند و تیز ہے. وہ تو ابھی بھی لوگوں کو لٹکانے کی بات کرتے ہیں، وہ ان کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی انہوں نے ایک بات کی تھی 18 سے پہلے کہ ہم اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، ایک قوم بنائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیانات میں اس چیز کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے. وہ تو ہمیشہ محاذرائی کی بات کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں. لوگوں کو گھروں کے اندر جو ہے انہوں نے صرف فروغ اس چیز کو دیا ہے کہ جی مطلب اس ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ کر کے آ رہے ہیں. ان کو
کس درجے پہ لے گئے ہیں. مطلب مجھے تو وہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ اس پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا اور ایسے مطلب دن رات شرک چل رہا ہے جی وہاں پہ. یہ آپ ان بیانات کا ذکر کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. جو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جی دنیا کے سب سے دو جو دوسرے نمبر پہ خوش قسمت ترین والدین ہیں وہ ان کے والدین ہیں. پھر خواتین کہہ رہی ہیں ہم خان صاحب کی عبادت کرنے آئے ہیں یہاں پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جی. اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ تالیاں بجا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ انہوں نے ہماری ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے نہ صرف سوسائٹی بلکہ ہمارا جو ایک کلچر معاشرہ ہر چیز کو تباہ کر کے رکھتی ہے جی. اچھا، اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ہڑبونگ، یہ ذہن کی خرابی، یہ زبان کی جو کا لمبا پن ہے اور اس کا کھردرا پن ہے اور اس سے جو زہر اگلتے ہیں، اگر یہ جاری رہا تو ظاہر ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے اور پھر آپ ایک ایسے اسپائرل میں گھس جاتے ہیں جس سے آپ نکل نہیں سکتے. ابھی جو بہرحال جو ریڈ ہوا آپ کے گھر پر، وہ آپ عمران خان کے بیانات سے کیسے اس کو جوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے ریاستی ادارے اس کے اندر موجود ہیں، اس کی تحقیق تو علیحدہ ہے. یا آپ دونوں ایشوز کو آپس میں آپ کا خیال ہے کہ جڑے ہوئے ہیں؟